عمران خان نیازی صاحب نے مجھے یہ کہا اور بلا مشروط کہا کہ شہباز شریف صاحب ہم پارلیمنٹ پارٹی کمیشن بنانے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں، اس کا میں اعلان کروں گا۔ جب تک یہ کمیشن نہیں بنتا ہم کسی کارروائی کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ پہلے 20 دنوں میں جسے کہتے ہیں کہ سر منڈاتے اولے پڑے، گیس، بجلی، کھاد قیمتوں میں ان کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی موقع کے اوپر یکمشت اس سے بڑا اضافہ پہلے کبھی نہیں کیا گیا۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام دوسرا رخ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں جواد احمد صدیقی۔ ناظرین، حکومت اور وزیر اعظم عمران خان صاحب بھلے یہ کہتے اور سمجھتے ہوں کہ ان پر تنقید 3 ماہ کے بعد کی جائے، لیکن قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر اور مسلم لیگ نون کے صدر جناب شہباز شریف صاحب کا ماننا یہ ہے کہ حکومت کی صرف 20 دنوں کی کارکردگی نے ہی انہیں اب تنقید پر مجبور کر دیا ہے۔ آج انہوں نے لاہور میں پریس کانفرنس کی اور انہوں نے حکومت پر تنقید کی اس حوالے سے کہ 21 روز گزر گئے لیکن اب تک انتخابات میں مبینہ دھاندلی پر پارلیمانی کمیشن نہیں بنا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب یعنی وزیر اعظم نے وزیر اعظم کے انتخاب کے روز اسمبلی میں ان سے یہ وعدہ کیا تھا کہ آج وہ اس کمیشن کو بنانے کا اعلان کریں گے، لیکن شہباز شریف صاحب نے جہاں یہ وعدہ وفا نہ ہونے کا شکوہ کیا وہاں اس امید کا بھی اظہار کیا کہ یہ وعدہ ایک اور یو ٹرن ثابت نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا جب تک انتخابی دھاندلی پر ایک بااختیار پارلیمانی کمیشن نہیں بنایا جائے گا حکومتی معاملات کو نہیں چلنے دیں گے۔ انہوں نے حکومت پر اس حوالے سے بھی تنقید کی کہ حکومت نے اب گیس، بجلی اور کھاد کی قیمتوں میں ان کے نزدیک اضافہ کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا یہ ایسے اقدامات ہیں جن کا براہ راست اثر ایک عام شہری، ایک عام پاکستانی کی زندگی پر پڑے گا، اور شہباز شریف صاحب نے اس کو چیرہ دستیوں سے تعبیر کرتے ہوئے یہ کہا کہ اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ کچھ بنیادی سوالات ناظرین آج کی شہباز شریف صاحب کی اس پریس کانفرنس کے بعد ہمارے سامنے آئے ہیں۔ حکومت کی ترجیحات میں ناظرین کہاں ہے مبینہ انتخابی دھاندلی پر پارلیمانی کمیشن کا قیام؟ جیسا کہ شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم نے ان سے وعدہ کیا تھا اس کمیشن کے قیام اور اس کے اعلان کا، تو یہ وعدہ پھر کب وفا ہوگا؟ اور سوال یہ بھی ہے کہ پہلے کمیشن کو بننا ہے یا پہلے ٹی او آرز طے ہونے، جیسا کہ آج وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب کہہ رہے تھے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ وجوہات کیا ہیں ناظرین جس کی وجہ سے اپوزیشن لیڈر کے صبر کا پیمانہ 20 دنوں میں ہی لبریز ہو گیا۔ تو اس صورتحال پر آج ہم بات کریں گے۔ میں آپ سے مہمانوں کا تعارف کرواتا ہوں۔ اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں باقی انصاف کی ممبر قومی اسمبلی زرتاج گل وزیر صاحبہ، بہت شکریہ زرتاج صاحبہ آپ کے وقت کا۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سینیٹر ڈاکٹر مصدق ملک صاحب۔ سینیٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا بھی، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی آج کر رہے ہیں صوبائی وزیر برائے ورکس اینڈ سروسز جناب سید ناصر حسین شاہ صاحب۔ مہمانوں کے شکریہ کے ساتھ ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو ذرا تشریح اگر فرما دیں، آج آپ شہباز شریف صاحب جو بتا رہے تھے کہ ہم کارروائی آگے نہیں بڑھنے دیں گے، تو کیا فیصلہ کیا ہے مسلم لیگ نون نے؟ یہ کارروائی صرف اسمبلی کی کارروائی تک محدود ہے یا اس سے آگے کا بھی کوئی پلان بنا لیا گیا؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو آپ کو یاد ہوگا الیکشن کی رات نہ صرف تمام اپوزیشن کی جماعتیں بلکہ اس سے اگلے دن بہت سے اراکین جن کا تعلق تحریک انصاف سے تھا، انہوں نے بھی یہ دعوے کیے کہ یہ الیکشن جو ہیں یہ فیئر نہیں ہوئے، اور بہت سے لوگوں نے تقاضا کیا کہ ایک کمیشن بنایا جائے، اور کمیشن کے اوپر خان صاحب خود اس وقت یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم بالکل ری کاؤنٹ بھی کسی جگہ پہ نہیں روکیں گے اور کمیشن بننے بھی ابھی ہمیں کوئی آر نہیں ہے۔ تو جب تمام اپوزیشن کی جماعتوں کو بھی کوئی آر نہیں ہے اور خان صاحب کو بھی کوئی آر نہیں ہے، اور یہ تقاضا نہ صرف ہمارے اراکین سے آ رہا ہے بلکہ بہت سے پی ٹی آئی کے اراکین سے بھی آ رہا ہے، تو پھر اس کمیشن کو بن جانا چاہیے، اور اس کو جیسے ہی پارلیمانی کارروائی جو ہے وہ آگے بڑھتی ہے، چلیے ابھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ ابھی ایک سیشن ہوا ہے، مگر جیسے ہی اگلا سیشن ہوتا ہے تو اس کو آگے بڑھنا چاہیے۔ اس پہ سینٹ میں بہت گرم جوشی کے ساتھ لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا ڈسکشن میں، اور 2 دن اس پہ لے دے ہوتی رہی، 2 دن نہیں غالباً ایک ہی دن لے دے ہوتی رہی، مگر میرے خیال میں اب اس کمیشن کو بن جانا چاہیے۔ تو اپوزیشن کا یہی رول ہوتا ہے کہ حکومت کے اوپر زور ڈالے کہ جو انہوں نے وعدے کیے ہیں
بصورت دیگر دیکھیے جو خان صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمام اپوزیشن کی جماعتیں ہمارے ساتھ مل کر چلیں، جو انہوں نے پہلی تقریر تو خیر ان کی بہت شعلہ بیان تھی، مگر اس سے پہلے وہ یہ کہہ چکے ہوئے تھے جی سبب سے تھی، ہاں ضرور، میں یہ تو نہیں کہہ رہا، مگر یہ نہ ہو کہ وہ اسباب پیدا ہوتے رہیں۔ آپ کے سوال میں ہی مضمر تھا آپ کا جواب کہ اگر یہ بات آگے نہیں بڑھے گی، جو وعدے وہ خود کر رہے ہیں، اگر وہ 35 پنکچر کی طرح صرف سیاسی بیان کی نظر ہو گئے، جو انہوں نے بعد میں کہا تھا کہ یہ سیاسی بیان تھا 35 پنکچر والا، لگے تھوڑی تھے یا لگانے ضروری تھوڑی ہوتے ہیں، یا جیسے آپ کو یاد ہوگا وہ اردو بازار والی بات تھی کہ میں نے کہا کہ وہاں پہ پبلش ہوئے بیلٹ پیپرز، اس کا مطلب یہ تھوڑی تھا کہ وہیں ہوئے، یہ تو سیاسی باتیں تھیں۔ یا جس طرح دیگر اشخاص کے اوپر انہوں نے تبصرے کیے، آپ کو یاد ہوگا وہ جسٹس وجیہ الدین کے بارے میں بھی انہوں نے اسی طرح کچھ تلخ کلام، آگے نہ بڑھے تو یہی ہوگا جو اس دن ہوا تھا۔ دیکھیں ابھی یہ بات یہ ہے کہ جس کا خواہش کا اظہار بھی کیا ہے شہباز شریف صاحب نے کہ ہمیں امید یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوگا، جو وہ کہہ رہے ہیں اور کہتے رہے ہیں اور تمام پارٹیاں کہہ رہی ہیں اور وہ خود بھی کہہ رہے ہیں، جب کوئی شخص معترض پہ نہیں ہے، اور اگر واقعی کچھ لوگ اسمبلی کے یہ بھی سمجھتے ہیں کہ الیکشن بہت شفاف تھے، تو اگر ہیں تو پھر اس پہ تحقیق کرنے میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے۔ تو ناصر صاحب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں، آج شہباز شریف صاحب نے جو فرمایا، انہوں نے کہا جی فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے جو الائنس ہے اس نے 1 سے زائد نشستوں میں مطالبہ کیا اس کمیشن کے قیام کا، تو انہوں نے کہا کارروائی ہم آگے چلنے نہیں دیں گے۔ تو ذرا یہ فرمائیں، وہ آج اس الائنس کی ترجمانی کر رہے تھے، آپ کی جماعت کے بہاف پہ بھی ہم سمجھیں کہ وہ بول رہے تھے، کیونکہ اسمبلی میں جو ہوا تھا وزیر اعظم کے انتخاب کے روز، آپ کی جماعت تو بڑے اطمینان سے بیٹھی ہوئی تھی، سو آپ بھی شامل ہیں ان کے اس پلان میں کہ کمیشن نہ بنا تو کارروائی آگے نہیں چلے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم جی۔ دیکھیں ہم لوگ سیاسی طور پر جد و جہد پر یقین رکھتے ہیں اور اس پروسیس کو، اور پارلیمنٹ میں ہی یہ ساری چیزیں جو ہیں اس پر بات ہونی چاہیے۔ میاں شہباز شریف صاحب نے جو آج کہا ہے وہ انہوں نے ٹھیک کہا ہے کہ جب ایک بات ہو چکی تھی تو پرائم منسٹر صاحب کو وہ بنا دینا چاہیے تھا اور سٹارٹ ہو جانا چاہیے تھا اس پر ورکنگ، جو سب کی ایک ڈیمانڈ بھی تھی، اور سب جو جتنی پارٹیز ہیں ان سب کو شدید تحفظات تھے الیکشن پروسیس پہ، اور یہ جو الائنس ہمارا بنا تھا جس پہ بہت ساری باتیں ہوئیں کہ اپوزیشن بکھر گئی، یہ الائنس بنا ہی اس سلسلے میں تھا کہ یہ فیکٹ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سامنے آئیں۔ ہم اپنی جو جس کو آپ یہ کہہ لیں کہ جو اپوزیشن کرتے ہیں، ہمارے پر تو ہمیشہ الزام لگتا رہا، جب پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی تو پی ٹی آئی اور دیگر لوگ کرتے تھے کہ جی یہ فرینڈلی اپوزیشن کرتے ہیں۔ اب یہ پھر شروع ہو گیا، اس دن اگر صحیح طریقے سے بیہیو کیا پیپلز پارٹی کے جتنے بھی پارلیمنٹیرینز تھے، خاص طور پر ہمارے چیئرمین محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، تو پھر پی ایم ایل این نے لگا دیا کہ جی یہ تو فرینڈلی اپوزیشن ہے۔ اگر میچور پولیٹکس کو صحیح طریقے سے جمہوری طریقے سے اگر ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کراتے رہے ہیں، لیکن اگر یہ شور و غل دھینگا مستی اور اس طرح کی چیزوں کو اگر ہم ایڈاپٹ نہیں کرتے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم لوگ فرینڈلی اپوزیشن کرتے ہیں؟ یہ تو شاہ صاحب یہ ذرا سمجھائیں نا، آپ کی جماعت اب بھی ایسے بیہیو کرے گی اور شور کی ذمہ داری ڈاکٹر صاحب کی جماعت کی ہوگی، یا اب آپ ان کے ہم زبان اور احتجاج میں ان کے ساتھ ہیں، ہم ان کے احتجاج میں ہم ان کے ساتھ ہیں، لیکن احتجاج ہوتا ہے ڈیسک پہ کھڑے ہو کے، سیٹس پر بھی احتجاج ہوتا ہے، اس کے اور طریقہ کار بھی ہوتے ہیں۔ یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ اسپیکر کی سیٹ پہ کوئی آگے، مطلب جیسے آپ نے دیکھا اس دن جو کچھ بھی ہوا، دیکھیں یہ پارلیمنٹری جو نارمز ہیں اس میں اس طرح کا نہیں ہوتا، بہت بڑے حادثے ہونے کی توقع بھی ہوتی ہے۔ پہلے بھی آپ نے دیکھا قومی اسمبلی میں مار دھاڑ ہوئی، اس دن کیسا ہے، وہ جب تقریر ہو رہی تھی، اگر کوئی دوسرے لوگ، ظاہر ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا پہ تھی، پرائم منسٹر کی اسپیچ تھی، ظاہر ہے تو وہ کیا ہوگا کہ وہ گھیرے میں کھڑے تھے، وہ آگے ان کے اس طرح ممبرز کھڑے تھے کہ کوئی ان کو مارنے آ رہا ہے اور وہ ان کو بچانے کے لیے کھڑے ہیں۔ نہ صرف پرائم منسٹر صاحب، ایون جیسے لیڈر آف دا اپوزیشن محترم میاں شہباز شریف صاحب جب اسپیچ کر رہے تھے تو ان کے ارد گرد بھی اسی طرح کا حصار سا قائم تھا کہ جی پتہ نہیں کوئی حملہ ہونے والا ہے، یہ کسی بارڈر پہ تقریر ہو رہی ہے یا کہیں اور ہو رہی ہے۔ اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ زرتاج صاحبہ،
शहबाज शरीफ साहब के बकौल तो एक वादा किया था उनसे इमरान खान साहब ने उस रोज़, तो वो वादा कब वफा होगा, या आपको इस वक्त जिस हालत में अपोजिशन है आपको लगता है अब ज़रूरत ही नहीं है? वादा था भी तो माजी का हिस्सा हुआ। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस शहबाज शरीफ साहब की थी, मैं बिल्कुल यही एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो यही बात करेंगे कि हम चलने नहीं देंगे और हम ऐवान नहीं चलने देंगे या कार्रवाई नहीं चलने देंगे, क्योंकि वो तो अपने फर्स्ट डे का जो ऐवान का एक ही इजलास हुआ है उसमें वो साबित कर चुके हैं जिस तरीके से उनका और उनके लोगों का बिहेवियर था। तो मैं समझती हूँ कि ये वो शाह साहब ठीक ही कह रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया जो दिखा रहा होगा, मुझे लगता है शायद वो रॉयल ऑफ रंबल्स था या कोई WWF की कोई शायद फ़ाइट होने जा रही थी। ऐसा तो नहीं कोई फील हो रहा था कि यहाँ वाकई महज़ब कोई पार्लियामेंटेरियंस हैं और वो सुनना चाह रहे हैं एक दूसरे को। तो हालांकि नॉर्म तो यही है कि जो प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हो जाए वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस सबसे ले ले, सब उसको पूरा हाउस दे दे, तो आप उसको आराम से कर लेने दें। स्पीच उसके बाद लीडर ऑफ द अपोजिशन की भी बारी आ जाएगी। लेकिन जो उन्होंने आज कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि न हम नहीं चलने देंगे और हम ये ऐवान नहीं चलने देंगे, तो मुझे एग्जैक्टली वो इमेजेस याद आ गए जब उनकी अपनी हुकूमत थी। तब भी तो वो माइक तोड़ दिया कर देते, डाइस तोड़ दिया कर देते और मुक्के लहराया करते थे, और वो फील नहीं हुआ करता था कि वो कोई पॉलिटिशियन है। इस तरह जज्बात में आ जाया करते थे कि भुट्टो साहब भी तकरीर करते थे तो माइक्स गिर जाते थे। नहीं, फ़र्क था। अच्छा, देखिए, कॉपी करने में और अपना उसमें फ़र्क होता है। वो तो उन्होंने बहुत ज़्यादा, आपको पता है डॉन कैरोलिनो को भी उन्होंने बड़ी कोशिश की है तिरछी हैट पहन के और गम्स बूट पहन के और सफारी सूट पहन के, बड़ी उन्होंने कोशिश की है। जब उनके बारे में जस्टिस खोसा साहब के अल्फाज थे कि जो एक क्या उसको कैसे जो एक फैमिली है जिसके ज़रिए उनको बड़ा बुरा भी लगा था, लेकिन उसी को वो कॉपी भी करते होते थे। तो वो एग्जैक्टली जो मुक्के लहराने वाली उनकी सियासत है, मारदाड़ वाली सियासत है, माइक तोड़ने वाली सियासत है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि साथ में तलाल चौधरी, दानियाल अजीज़, आबिद शेर अली, ख्वाजा साद रफ़ीक। अच्छा, ऐवान का तो मुझे जिक्र करें, लेकिन मुझे ऐवान में ये भी बड़ी खुशी हुई। आपको एक तरफ मुझ जैसे नए लोग नजर आएंगे ऐवान में जो इलेक्शन लड़ के जीत के आए हुए, दूसरी तरफ आपको अचकज़ई साहब नजर नहीं आएंगे, मौलाना फजल रहमान नजर नहीं आएंगे, ख्वाजा साद रफ़ीक आपको नजर नहीं आएंगे, दानियाल अजीज। मतलब एक चेंज हो रहा है पॉलिटिक्स में। अब शहबाज शरीफ चूंकि रॉयल्टी हैं, उनको हमेशा से गवर्नमेंट में रहने की आदत पड़ गई, तो उनको तो वो इसी चेंज की तो तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं। अपोजिशन नहीं, उनको अपोजिशन भी करनी नहीं आ रही। अच्छा। RTS सिस्टम का तो हमने ऑलरेडी कह दिया है कि हम उसकी तहकीकात करेंगे कि वो क्यों बैठ गया था। ये उनका राइट है, उनका भी राइट है, और किसी भी पार्टी का और हमारा जो इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं वो हर उस पार्टी का राइट है कि अगर वो इलेक्शन के ऊपर कोई तहफ़्फ़ुज़ात उठाते हैं तो वादा किया इमरान साहब ने 20 डेज में। चलें बता दें कितना मैं वही तो कह रही हूँ ना, बेसब्र होने की कौन सी ऐसी बड़ी बात है। डिफाइन करें, TOR सेट करें, तो TOR पहले हल्के बताएं कि किस किस हल्के। ये तो नहीं है कि जिस हल्के के ऊपर खुद वो जीत के आए वो ठीक है, वहां धांधली नहीं हुई है, और जो हल्कों में वो नहीं जीत के आए वहां धांधली हो गई है। सो इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट। बताएं कि क्या तरीके कार चाहिए। एंड जस्ट बिसाइडेड, जस्ट टू रिमाइंड, ये इलेक्शन कमीशन उनका बनाया हुआ था। इसी इलेक्शन कमीशन के तो हम बात कर रहे थे 5 साल, जो हमने 4 हल्कों की बात की कि आप इलेक्शन को प्रोसेस को इसलिए ठीक करें, इदारों को मजबूत करें, ताकि कल को और आप हमें से कोई ये नहीं कह सके कि ये इलेक्शन के ऊपर क्वेश्चन है एटलीस्ट। और थोड़ा सा मैं समझती हूँ कि 20 डेज में अगर शहबाज शरीफ साहब वाकई एक्सेप्ट कर लें कि वो अपोजिशन है और अब उनको अपोजिशन का किरदार अदा करना चाहिए, वो ट्रेजरी बेंचेस में नहीं बैठे हुए, आई थिंक उनके लिए आसानी हो जाएगी। सदीक साहब, आपने देखा आप लोगों ने जो पहले रोज़ किया असेंबली में, वो अपोजिशन में पीपल्स पार्टी को भी अच्छा नहीं लगा और इनकी जमात को तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगना था। सो अब आप दोबारा ऐसे करेंगे तो आप शायद फिर अकेले होंगे। देखिए, बात यह है कि पीपल्स पार्टी का बहरहाल हक है कि वो अपना रवैया जैसा भी रखना चाहें। ये वो पीपल्स पार्टी है जिसने कोड़े खाए थे, ये वो पीपल्स पार्टी है जिसने सड़क पर निकल के खुद सोजी की थी। आपको याद होगा पीपल्स पार्टी बड़ी मुतहर्रिक जमात थी, तो ये फ़ैसला तो पीपल्स पार्टी को करना है कि वो सियासी तहरीक किस चीज़ को कहती है, सियासी आवाज़ उठाना किस चीज़ को कहती है। जिस तरह के फ़ैसले हुए हैं, जिस तरह के इलेक्शन हुए हैं, इनके बाद खामोशी से टेबल के ऊपर हाथ से डेस्क भी बजाए जा सकते हैं और खड़े होकर कुछ तकारीर भी की जा सकती हैं, मगर प्रोटेस्ट के 100 रूप हैं। प्रोटेस्ट का एक रूप वो भी है जो आपने कंटेनर पे देखा,
آپ نے یہ بھی دیکھا کیسے جس کی دعوت بھی دی خان صاحب نے آپ کی جماعت کو. جی بالکل, مگر دعوت کے بعد انہوں نے جو پارلیمان پہ حملہ کیا, سپریم کورٹ کے باہر گندی شلواریں لٹکائی گئیں دھو کے, وہ بھی آپ نے دیکھی. آپ نے یہ بھی دیکھا کیسے محاصرہ کیا گیا سیکریٹریٹ کا اور 2 دن سرکار کو کام نہیں کرنے دیا گیا. تو یہ بھی پروٹیسٹ کا ایک رخ ہے. اور اس وقت یہ پی ٹی آئی تھی جو اس تحریک کو کہہ رہی تھی کہ 4 حلقوں کے لیے یہ سب کرنا ضروری ہے. ایک سوال ہے نا, اگر تو اس دن یہ وعدہ کر دیا تھا عمران خان صاحب نے, شہباز شریف صاحب, تو پھر تو احتجاج کی اور شور شرابے کی گنجائش ہی نہیں تھی. پھر تو آپ کو صرف تحمل سے بیٹھ کے اس وعدے کا اعلان سننا. یہ آپ کی بات ٹھیک ہے, دیکھیں ابھی انہوں نے کہا کہ وہ چینج ہو, میں نے دیکھا وہاں پہ نئے چہرے آئے ہوئے تھے. اور میں ہر پروگرام میں یہی کہتا ہوں کہ معاملہ جو ہے وہ لیجیٹمیسی کا ہے. چہرے آئے ہیں یا چہرے لائے گئے ہیں, اسی کی تحقیق کرنی ہے نا. اس کے علاوہ تو کوئی ماجرا نہیں ہے. یہ تو نہیں ہم کہہ رہے کہ الیکشن میں جی الیکشن میں دھاندلی تو نہیں ہوئی. ہم تو مانتے ہیں الیکشن میں دھاندلی نہیں ہوئی. الیکشن کے ریزلٹس بدلے گئے ہیں. ٹھیک ہے, الیکشن تو بالکل صاف و شفاف ہوئے ہیں. مگر رات کو جو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر وہاں پہ موجود نہیں تھے وہ جن کو پولنگ ایجنٹس آپ کہتے ہیں, تو کون موجود تھے؟ اگر وہاں پہ فارم 45 جس پہ دستخط ہونے ہیں نہیں دستخط ہوئے تو کس کچی پرچی کے اوپر؟ ایک سوال اور بھی اٹھا رہی ہے پی ٹی آئی. مگر ایک منٹ ہے جی, آر ٹی ایس کے اوپر تحقیق کرنا چاہتے ہیں. آر ٹی ایس تو فارم 45 کو صرف بھیجنے کا ایک ذریعہ تھا. آپ سمجھ لیں فون پہ آپ نے بھیج دیا. اسی سے جڑا سوال ہے, وہ کہتے ہیں شہباز شریف صاحب کو اسی پہ سے پہلے کیسے پتا تھا کہ بیٹھ گیا؟ یہ پی ٹی آئی سوال اٹھا رہی. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. رات کو آپ بھی موجود تھے. آپ ماشاءاللہ اہل دانش ہیں, اہل خرد ہیں, اہل قلم ہیں. اس دن رات کو 3% ریزلٹس کے بعد سب ریزلٹس رک گئے. آپ نے بھی دیکھا. اور 3:30 بجے تک رکے رہے. گنتی پوری نہیں ہو رہی تھی. وہ جو بیٹھے تھے جنہوں نے ریزلٹ دینا تھا ان کو گننا نہیں آتا تھا, ورنہ یہ تو کام 2 گھنٹے کا تھا. مگر 3:30 بجے تک خاموشی جو تھی وہ کیا آپ کے کان میں کہہ رہی تھی؟ وہ کیا جون ایلیا کا شعر ہے کہ خاموشی کہہ رہی ہے کان میں کیا آ رہا ہے میرے گمان میں کیا. میں بریک لے لوں اس شعر تو سے؟ آپ ضرور بریک لے لیں, لیکن میں ایک بات ضرور کرتا جاؤں گا کہ شعر آپ کو پسند ہے. شعر اچھا ہے. ای سی پی کو ہم ہی نے بنایا, یہ بات ان کی 100% ٹھیک ہے. مگر جب آپ سپریم کورٹ کے جسٹس کو لگاتے ہیں تو اس اعتماد پہ لگاتے ہیں, یہ امید پہ لگاتے ہیں کہ شفاف الیکشن ہوں گے اور آپ کو انصاف ملے گا. جب آپ 22ویں گریڈ کے افسر کو نیب کا چیئرمین لگاتے ہیں تو اس امید پہ لگاتے ہیں کہ آپ کو انصاف ملے گا, نیب زادے اور نیب زدگان کی تفریق نہیں ہوگی, سب کو ایک ہی ترازو میں تولا جائے گا. تو لگانے والا تو اسی امید پہ لگاتا ہے نا. ہم باہر کے لوگ تو نہیں لا سکتے سویڈن سے. دلچسپ ہے نا, ان کو آپ کی اپوائنٹمنٹ اس دفعہ پسند آ رہی ہیں, آپ کو اپنی اپوائنٹمنٹس کے اوپر دیکھیے اعتراض نہیں, اپوائنٹمنٹس نہیں, جو ہو رہا ہے اس پہ معترض ہے نا. تو جو اس کی سربراہی کر رہا ہے اس کو اپنی ذمہ داری تو اٹھانی ہوگی. ایک بریک لے لیں ناظرین اس پر, اور شاہ صاحب کے سامنے یہ سوال رکھیں گے. یہ بین السطور مصدق ملک صاحب نے جو پیپلز پارٹی کی طرز سیاست کے حوالے سے اظہار خیال کیا ہے, ذرا اس کو سوال بنا کر رکھتے ہیں شاہ صاحب کے سامنے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ناصر صاحب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. کچھ روز پہلے زرداری صاحب سے ایک جگہ یہ سوال کیا گیا کہ نون لیگ یہ الزام لگاتی ہے کہ زرداری صاحب نے اپوزیشن الائنس کو توڑ دیا. تو انہوں نے کہا میں یہ کیوں نہ کہوں کہ شہباز شریف صاحب کبھی اپوزیشن میں تھے ہی نہیں. تو ذرا ہمیں سمجھائیں کہ زرداری صاحب کو کیا شکوہ ہے شہباز شریف صاحب کی طرز سیاست سے یا ان کے طرز اپوزیشن سے, اور ابھی ڈاکٹر صاحب کی بات سے آپ نے کیا اخذ کیا ہے ناصر صاحب؟ دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ, میں دوبارہ کہوں گا کہ جمہوریت پہ یقین رکھتی ہے, وہی نارمز. اور ڈاکٹر صاحب نے بھی صحیح بات کی کہ ہمارے لوگوں نے کوڑے بھی کھائے, خود سوزیاں بھی کی, پھانسیوں پہ بھی چڑھے, لیکن وہ طرز جو بھی تھا ایک ڈکٹیٹر کے خلاف تھا اور ساری چیزیں تھیں. جب بھی اس طرح کا کوئی موقع آتا ہے تو ہم وہی سیاست ضرور ہماری ہے, لیکن پارلیمنٹ میں ایک پارلیمانی نارمز ہوتے ہیں, ان کے تحت ہی احتجاج کیا جا سکتا ہے. یہ بات واضح کرنی تھی. ایک اور بات, زرتاج صاحبہ نے شہباز شریف صاحب کے مائک توڑنے کی بات کی اور آپ نے پھر تشبیہ دے دی شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے. تو ہمارے سندھی میں ایک کہاوت ہے کہ کاڈے دستگیر کاڈے جم و فقیر. تو کہاں شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب اور کہاں شہباز شریف صاحب. تو یہ تو مائک توڑنا, دیگر چیزیں اپنی جگہ پہ, لیکن ایک بہت بڑا فرق ہے شخصیات میں. ہم جو آپ نے کہا کہ آصف صاحب نے کہا ہے کہ جی الزام کا جواب دیا انہوں نے کہ جی انہوں نے پورا شیرازہ بکھیر دیا پارلیمنٹ کا.
دیکھیں ہم پر الزام لگا کہ جی یہ ایک سازش کے تحت ایک پیپلز پارٹی پر پریشر ہے، اس وجہ سے انہوں نے اعتزاز احسن صاحب کا نام دیا تاکہ یہ پورا سسٹم بکھر جائے. تو میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ چلیں ہماری اس سازش کو، ہماری اس گیم کو پی ایم ایل این ناکام بنا دیتی نا، مان لیتی اعتزاز کے نام پہ. ایسا کیا تھا کہ اعتزاز کے نام کو نہیں مانا گیا؟ اور مولانا فضل الرحمان صاحب جن کو ثالثی کے لیے کہا گیا کہ جی آپ ثالث بنے اور اس میں کوئی ہماری سپورٹ کریں، اور وہ خود کینڈیڈیٹ بن گئے. اور پھر اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ڈاکٹر صاحب سمجھتے ہیں، جانتے ہیں. تو اس کا اگر ہم پر کوئی پریشر، ہم تو خود کہہ سکتے ہیں جی ان کے اوپر کوئی پریشر تھا. میاں صاحب شہباز شریف صاحب کوئی اس طرح کی نئے کوئی چیز کرنا چاہ رہے تھے کہ وہ چاہ رہے تھے کہ یہ اپوزیشن متحد نہ ہو اور اس طرح کی، نہیں تو ان کے لیے تو بہت ایزی تھا کہ وہ ہماری بات کہتے جی چلیں ٹھیک ہے. اور ایک بڑی ان کی تو جو جنگ ہے اس وقت ہم سامنے تو پی ٹی آئی کے ساتھ ہے نا، اسی بات پہ ہم لوگ کر رہے ہیں، تو اس میں ہم لوگ سب ساتھ ہو جاتے تو ہماری اس جو پریشر تھا اس کو ڈیفیوز کر دیتے نا وہ، اور اعتزاز احسن کے نام پہ وہ آ جاتے تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہوتا. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ الیکشنز کے نمبرز اب تو جو بھی آئے، ظاہر ہے ہر کوئی سمجھ رہا تھا کہ یہ آپس میں 3 کینڈیڈیٹ ہیں تو یقینی جیت تھی پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کی جو پریزیڈنٹ صاحب ہوئے ہیں، تو سامنے نظر آ رہا تھا. نہیں تو آپ دیکھتے کہ رزلٹ واقعی کچھ اور ہوتا، اور یہ جو بہت ساری چیزیں ہیں وہ سامنے آ جاتی. لیکن آپ کہہ رہے ہیں نون لیگ کی وجہ سے نہیں ہو پایا، یہ نون لیگ کی وجہ سے نہیں ہو پایا. جی جیسے وہ الزام ہم پر لگا رہے ہیں تو آپ ان سے بہت معصومانہ سا پوچھ سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے کہ چلیں یہ تو ضد پہ تھے، آپ نے بات کیوں نہیں مانی ان کی؟ تو ڈاکٹر صاحب آپ جواب مجھے پتا ہے آپ نے تیار رکھا ہوگا، لیکن زرتاج صاحب سے پہلے سوال. زرتاج صاحب، شہباز صاحب آج کہہ رہے تھے کہ یہ صرف اپوزیشن جماعتیں نہیں ہیں، آپ کے جو اتحادی ہیں، جو ٹریجری بینچز پہ جماعتیں بیٹھی ہیں، وہ بھی کہتی ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے. سو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ آپ کو اس پر کچھ نہ کچھ پروسیڈ تو کرنا پڑے گا نا. سو یہ کب، کوئی ٹائم فریم ہے، یا آپ اگین چاہیں گے کہ کوئی پرزور مطالبے کی شکل میں کوئی سامنے رکھے اپوزیشن؟ کیونکہ میں فواد چودھری صاحب کو سن رہا تھا، کہتے ہیں اپوزیشن سنجیدہ ہی نہیں ہے اس مطالبے کو. سنجیدگی کا ثبوت کیا ہے؟ ویسے لٹرلی یہ واقعی لگتا ہے کہ اپوزیشن سے زیادہ میں تو پی ایم ایل این کی بات کروں گی. مجھے سنجیدہ اس لیے نہیں لگتی ہے کہ مجھے ان کے اس وقت جو پالیٹکس ہے وہ بالکل ڈائریکشن لیس نظر آتی ہے. فار ایگزامپل ابھی مجھے زیادہ تو شاہ صاحب کی بات نہیں سنائی دی، لیکن اگر یہ ایک دوسرے کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لائی ہیں، اگر کیوں لگا رہے ہیں، ایگزیکٹلی لگا رہے ہیں. یہ مجھے نقطہ آپ سے سمجھنا. سو زرداری صاحب یا پیپلز پارٹی احتجاج نہیں کر رہے، وہ بھی کیسز کی وجہ سے اس پالیسی پر چل رہے ہیں؟ نہیں، ان کا ایشو اور ہے، ان کے ایشو کی میں بات کر رہی ہوں کہ یہ اپوزیشن کا تو کام کرے، لیکن یہ اس جو اصل ایشوز ہیں نا، جیسے ڈیم بننے چاہیے، پانی کا مسئلہ ہے یا احتساب کا مسئلہ ہے، یہ اس سے آئی واش کرنا چاہتے ہیں کہ کیونکہ انہوں نے 56 کمپنیوں 56 کمپنیوں کا حساب تو دینا ہے. کریں احتساب. آج انہوں نے کہا اب تو خان صاحب کے پاس طاقت بھی ہے، اختیار بھی ہے، ثبوت لائیں. ثبوت تو انہوں نے لے کر آنے تھے. جب ان کے اوپر جے آئی ٹی بنی تھی تو جے آئی ٹی کے اوپر مٹھائیاں بانٹی تھی نا، بنگڑے ڈالے تھے. پھر جے آئی ٹی کے اندر سارے 146 156 دن ضائع کیے. ایک پریس کانفرنس میں یہ نہ کہا کہ ہم نے چوری نہیں کی، صرف یہ کہتے تھے ہم نے چوری کی ہے، لیکن زرداری کو بھی پکڑو، اس نے بھی چوری کی ہے. کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم نے چوری نہیں کی. اس کا جواب دیجیے سر. جو جسٹ ہے، جو میں سمجھ پایا ہوں زرتاج صاحب کے آرگیومنٹ کی، 20 دن ہوئے سر ابھی گورنمنٹ کو، آج کیوں تنقید اور محاذ کے دروازے کھولنے پڑے شہباز شریف صاحب کو؟ وائی؟ دیکھیے بہت سی باتیں آپ نے کی ہیں، میں ایک ایک کر کے شروع کرتا ہوں. دیکھیں ہم کوشش کرتے ہیں شیر کے ساتھ شروع کریں. بہت شکریہ. دیکھیے پہلی بات یہ کہ جو شاہ صاحب نے سوالات اٹھائے ہیں کہ اعتزاز احسن صاحب کی کینڈیڈیسی کے اوپر اتفاق رائے کیوں نہیں ہو سکا، یہ سوال تو ان کو خورشید شاہ صاحب سے پوچھنا چاہیے. جب خورشید شاہ صاحب ٹیلی ویژن پہ آ کے کہتے ہیں کہ اعتزاز صاحب ہم نے ڈسکس کیا، ان کو کینڈیڈیٹ بنایا، لیکن ان کا نام ہم نے تجویز نہیں کیا، ان کا نام تو فواد چودھری صاحب لے کر آئے تھے. کس کو نہیں معلوم فواد چودھری صاحب کس کا پیغام لے کر آتے ہیں؟ دیکھیے میں تو آپ پہ واضح سوال، انہوں نے سوال پوچھا اعتزاز احسن صاحب کا، میں وہی سوال ان کو لوٹا رہا ہوں کہ جو جواب خورشید شاہ صاحب نے دیا ٹیلی ویژن پہ آ کے 1 گھنٹہ بیٹھ کر دیا، اس جواب کے حوالے سے ان کو سوال جو ہے جواب کی سمجھ آ جانی چاہیے کہ اپوزیشن کو کیوں تذبذب ہوا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. فواد چودھری صاحب کینڈیڈیسی لے کر آ رہے ہیں اعتزاز احسن صاحب کی. اعتزاز احسن صاحب کس کے کینڈیڈیٹ ہیں جو فواد
شہباز صاحب جن کا پیغام لے کر آ رہے ہیں. تو یہ سوال تو پیپلز پارٹی کو اندرونی طور پہ پوچھنا پڑے گا. دوسری بات یہ کہ اگر متفقہ کینڈیڈیٹ ہونا ہے, چاہے وہ اعتزاز صاحب ہی ہوں, اس پہ اتفاق رائے ہوگا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ اعلان کر دیں اور کہیں مائی وے اور ہائی وے. اس میں کیا رضا ربانی صاحب کا نام آپ لوگوں نے لے دیا تھا جی, کوئی حرج نہیں, میں نے تو آپ کو بتایا. مگر آپ جب کینڈیڈیٹ کا اعلان کرتے ہیں, دیکھیں نا ایک اپوزیشن بنی ہے, اور اپوزیشن تو ایک بات پہ بنی ہے الیکشن میں دھاندلی کے سلسلے میں, لیکن اس پلیٹ فارم کے اوپر ہم جوائنٹ کینڈیڈیٹس بھی کریں گے, جوائنٹ لیجسلیشن بھی کریں گے, اور ابھی بھی امید ہے کہ ہم اتفاق رائے سے چلیں گے. لیکن اگر آپ نے اتفاق رائے سے چلنا ہے تو پھر کینڈیڈیسی تو آپ کو متفقہ کا مطلب ہے اتفاق رائے سے بڑھانی ہوگی. اتفاق رائے کے بغیر اگر آپ اعلانات کریں گے تو بہت مشکل پڑ جائے گی. بنیادی نقطہ نہیں سمجھ پائی پیپلز پارٹی, مجھے نہیں معلوم, مگر میرے خیال میں مائی وے اور ہائی وے بہت مشکل ہو جاتا ہے جب 8-10 جماعتیں ہوں. اگر پی ایم ایل این کسی وقت اتفاق رائے کرنا بھی چاہے تو دیگر جماعتیں بھی تو بیٹھی ہوئی ہیں. میں صرف ایک کوسچن کر سکتی ہوں, یہ تو نہیں مصدق صاحب سے جی جلدی سے کر لیں, بریک بھی ہے. پیپلز پارٹی کو تو سمجھ نہیں آئی تو مصدق صاحب اپنی پارٹی میں سے ضرور پوچھیے گا, جس ایل چی کو بھیجا تھا, جس نے کہا تھا کہ میں آپ اور ان کے بیچ میں جو ہے فاصلے کم کروں گا, وہ خود کینڈیڈیٹ بن کے ناصر صاحب بھی سوال کر رہے ہیں. یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیے ایسا نہیں, بالکل پوچھا, یہ ان کا بہت برحق سوال ہے. یہ جوائنٹ اپوزیشن نے فیصلہ کر لیا تھا کہ مولانا کو کینڈیڈیٹ بنایا جائے گا. جوائنٹ اپوزیشن کا مطلب ہے پیپلز پارٹی کے بغیر تمام جماعتوں نے. مگر پھر بھی آخری کوشش کی گئی کہ چلیے اس کو چھوڑ دیں, ہم نے تو یہ کہا ہے, مگر کیونکہ مولانا کے بہت اچھے تعلقات ہیں زرداری صاحب سے, تو وہ جائیں, اور اگر کوئی متفقہ کینڈیڈیٹ, بے شک وہ مولانا نہ ہو اور اعتزاز صاحب نہ ہو, یا ان دونوں میں سے کوئی ہو, مگر کوئی جوائنٹ متفقہ کینڈیڈیٹ تو سامنے آیا, مگر وہ نہیں سامنے آ سکا. مگر مولانا جو ہیں ان کو پہلے سے چن لیا گیا تھا اپوزیشن کی طرف سے, ان کے جانے سے پہلے. یہ ایک نہیں, آپ کنٹینیو کر لیجئے آپ یہ بھی, اور میں نے آپ سوال کیا تھا کہ دن میں کیوں آپ کو یہ محاذ کھولنا پڑا. ایک کوئک بریک لیتے ہیں ناظرین, اور مصدق صاحب اس بات کا جواب دیں گے, پھر ہم آگے چلیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب آپ بات مکمل کیجئے, اور یہ کیوں 20 دنوں میں تنقید کرنا پڑی, گیس, کھاد, بجلی. فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کسی کی قیمت نہیں بڑھی, غلط فہمی ہے شہباز شریف صاحب. جی دیکھیے, تو میں جلدی بات کرتا ہوں, وقت تھوڑا ہے. پہلی بات تو ہے کہ شہباز شریف صاحب کی کینڈیڈیسی جو تھی یہ پیش کی تھی پیپلز پارٹی نے. میں پچھلی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں, ہم نے پیش نہیں کی تھی. یہ دو ان کے جو اعلیٰ ترین جو سیاستدان ہیں, انہوں نے آ کے اسپیکر صاحب کو کہا کہ ہمارا یہ خیال ہے کہ کینڈیڈیٹ پرائم منسٹر کا ہونا چاہیے شہباز شریف صاحب کو. جب ڈکلیئر ہو گیا تو انہوں نے کہا ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. تو جو یو ٹرن پی ٹی آئی نے کیا وہی ہمارے ساتھ بھی ہو گیا. کھیل ایک ہی ہے, بدل کے کھلاڑی کھیل رہے ہیں, مگر کھیل ایک ہی ہے. آخری بات, اگر فواد چودھری صاحب نے جو بات کی ہے وہ صحیح ہے کہ قیمتیں نہیں بڑھائی گئیں, زراعت جو ہے ان کا جو ٹیرف ہے وہ دوبارہ سے 2 ٹیرف نہیں کیے گئے, آف پیک اور پیک والا, یعنی جو 6 روپے کا یونٹ دیا جا رہا تھا کسان کو وہ 12 کا نہیں کیا گیا. اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ بجلی کی قیمت 2 روپے نہیں بڑھائی, اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ 46% پیٹرولیم پروڈکٹس میں اضافہ نہیں کیا, اگر یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں تو پھر جو اپوزیشن کا حق ہے وہ اس نے ادا کر دیا. یعنی اگر صرف یہ 2 دن کے شور و غوغا کے بعد یہ تمام مصیبتیں جو عوام پہ اترنی تھی وہ اب نہیں اتر رہی, تو ہمارا یہی کام ہے کہ جو چیزیں آپ نے پیش کی, آپ نے سوالات اٹھائے, آپ نے کہا کہ یہ تمام چیزیں ہو گئی, ہم نے پروٹیسٹ کیا کہ یہ نہیں ہونی چاہیے. آپ کو لگ رہا ہے اس وجہ سے اب یہ نہیں ہو رہی؟ اگر یہ نہیں ہو رہی تو بہت اعلیٰ ہے, یہی ہمارا کام ہے, یہی ہم کو کرنا ہے. آپ کی جماعت بھی ظاہری بات ہے دیکھنا چاہ رہی تھی 100 دن پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو. زرتاج صاحبہ کی رائے میں جو شہباز صاحب نے آج پریس کانفرنس کی, وہ ان کی پالیسی سے مجبور نہیں ہوئے, ان کو اور کچھ سمجھ ہی نہیں آئی کہ وہ تنقید کس بات پر کریں. سو آپ کو لگتا ہے کچھ جلد بازی کر گئے شہباز شریف صاحب, 20 دنوں میں انہوں نے محاذ کھول لیا حکومت کے خلاف؟ دیکھیں, زرتاج صاحبہ میرے لیے بہت قابل احترام ہے, لیکن تنقید کے لیے تو بہت کچھ ہے. ایک طویل فہرست ہے اور آپ کو سارا دن پروگرام کرنے پڑیں گے. ان کچھ دنوں میں جتنے یو ٹرنس لیے گئے, جو باتیں کی گئی تھیں, جن کی نفی ہوئی یہاں پہ, لیکن ہم نے کہا ہوا ہے کہ ایک 100 دن کے بعد یہ ساری چیزیں ہوں گی, ان پر باتیں ہوں گی جو انہوں نے دعوے کیے تھے, اور جو چیزیں تھیں ظاہر ان میں بہت ساری ڈویبل ہیں, ڈویبل نہیں ہیں. اس وقت تو اپوزیشن میں بیٹھ کر بہت بڑے دعوے کر دیے جاتے ہیں, سلوگنز لگا دیے جاتے ہیں, لیکن چلیں جو ڈویبل نہیں ہیں ہم ان پر بھی ان کو اتنا وہ نہیں کریں گے, لیکن جو ڈویبل ہیں وہ تو ان کو کرنی پڑیں گی. اگر نہیں کریں گے تو ہم ضرور ان پر تنقید بھی ہوگی, اور وہ ساری چیزیں ہوں گی, میڈیا پہ بھی, پارلیمنٹ میں بھی
ہر جگہ پہ. میں 2 چیزیں تھوڑی وضاحت کر دوں. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا چودھری اعتزاز صاحب والی بات کہ وہ تو ایک طرح سے اس طرح انہوں نے کہا کہ جو آئے تھے فہد صاحب اور انہوں نے تو کہا کہ یہ تو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ ہو گئے. تو اگر چودھری اعتزاز پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ تھے اور پیپلز پارٹی کے بھی, تو پھر وہ اس وقت پریزیڈنٹ ہوتے نا. اس وقت پریزیڈنٹ ڈاکٹر الوی تو نہ ہوتے. خورشید صاحب نے یہ تو کہا کہ ہمیں یو ٹرن لیکن وہ کہہ رہے سمجھ نہیں آئی خورشید شاہ صاحب نے جو بات انہوں نے کہا, انہوں نے کہا کہ ہمیں یو ٹرن دیا انہوں نے. نہیں, میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی. نام ڈسکس ہوتا ہے, اور چودھری اعتزاز احسن کی شخصیت اس طرح کی تھی کہ اس کے لحاظ سے یہ بات نکلی کہ بھائی اگر ایسے لوگ ہوں تو ہم اس پہ کوئی سوچا جا سکتا ہے. تو وہی چودھری صاحب ڈاکٹر صاحب والوں کو جو ہے ناقابل قبول ہوئے. لیکن ایک بات جس پر یہ آپ پروگرام کر رہے ہیں الیکشن پہ, تو بہت زیادہ شدید تحفظات ہیں. دیکھیں آر ٹی ایس دیگر چیزیں اپنی جگہ پہ, وہ جو ایک سلسلہ رہا کہ رزلٹ پہلے عام اس میں بھی مل جایا کرتے تھے, اور پھر اگر ایک ہی چیز ہے جس کو چیک کر لیں کہ اتنی بڑی تعداد میں کبھی بھی ریجیکٹڈ ووٹ نہیں ہے. یہ کیا سلسلہ تھا کہ جب پڑھے لکھے لوگوں نے اس میں آئے, انہوں نے ووٹ ڈالے اور ایک بہت بڑی تعداد آئی. تو یہ بڑے کمیشن بننے لگے گا, ٹی او آرز طے ہو رہے ہوں گے, تو پھر یہ تو پھر تبھی بات آئے گی. بٹ ٹورڈز دا ویری اینڈ زرتاز صاحبہ, آپ لوگوں نے لیپ ٹاپ اسکیم ختم کر دی, شہباز شریف صاحب اس پر بھی ناراض ہیں. وہ کہہ رہے ہیں لوڈ شیڈنگ بھی اتنی شروع ہو گئی ہے ملک کے اندر, مجبور کیا آپ لوگوں نے ان کو 20 دن. یہ صرف ڈیم کا مسئلہ نہیں ہے ان کے نزدیک. اگر شہباز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ ہم نے شروع کر دی, تو وہ جو کہہ رہے تھے کہ ہم لوگوں نے, وہ جو ہر روز ٹویٹ کرتے تھے کہ 22,000 میگا واٹ 2200 میگا واٹ وہ بجلی یہ اپنے ساتھ لے کر چلے گئے 20 دن کے اندر. یعنی وہ یہ بھی کہتے تھے ہم حکومت ختم ہونے کے بعد ذمہ دار نہیں, بجلی غائب ہوگی. آئی مین لاجیکل بات کریں. دوسری بات یہ کہ جو آپ نے کہا نا کہ وہ تو خوشی سے کہہ رہے ہیں کہ میرا احتساب کریں. جب پچھلے دن ان کو پر اورنج ٹرین اور ان کے جب ان سے وہ مانگے گئے تھے میٹرو بسز کے, جب ان سے مانگے گئے تھے تو ان کو تو پھر تو دوڑے لگی ہوئی تھی, ان کو تو پسینے آ رہے ہوتے تھے. پھر تو ہر ریکارڈ جو ہے وہ کسی بیسمنٹ کے اندر جل جاتا تھا. سمجھ نہیں آتی کہ ہر اس چیز کا ریکارڈ کیوں جل جاتا ہے جس نے شہباز شریف یا میاں نواز شریف یا پی ایم ایل این کی حکومت نے کوئی حساب دینا ہوتا ہے. باقی کوئی چیز نہیں جلتی. اسی بیسمنٹ کو کیوں جو ہے وہ آگ لگ جاتی جدھر ان کے ڈاکومنٹس پڑے ہوتے ہیں. بجلی بھی اس کر چلے گئے خیر سے. ڈیم جو ہے وہ پچھلے 40 سال سے بنے نہیں ہیں, آج تک انہوں نے اس کے اوپر کام کیا نہیں. میگا پروجیکٹس کیے, شاندار میگا پروجیکٹس کیے, لیکن جب ایک بارش آتی ہے تو لاہور شہر خیر سے وینس بن جاتا ہے پیرس سے. تو میرے خیال میں اپنی کارکردگی کے اوپر غور کریں, ہم اپنا حساب دیں گے, اور انشاءاللہ 5 سال میں جس طرح کے پی کے کی گورنمنٹ ہم نے اچھی چلائی اور ہمیں 2/3 میجورٹی وہاں سے ملی, اسی طرح اب انشاءاللہ پنجاب میں اور پورے پاکستان میں نیکسٹ بھی آپ کو ہماری پھر 2/3 میجورٹی ملے گی اپنے کام کی وجہ سے. ویٹ اینڈ سی, اس کے لیے ہمیں ویٹ اینڈ سی کرنا ہوگا, جس کے لیے شہباز شریف صاحب آج یہ بتا رہے تھے کہ وہ تو برداشت نہیں کر پائے 20 دنوں کی حکومتی پالیسیوں کو. بہرحال ڈاکٹر صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. زرتاز صاحب آپ کا بہت شکریہ, ناصر صاحب آپ کا بہت شکریہ. رہی بات ڈیم کی ناظرین, تو بہرحال پاکستان میں جو پانی کا مسئلہ ہے سنجیدہ مسئلہ ہے. شہباز شریف صاحب بھی آج بتا رہے تھے کہ ان کی حکومت نے بھی کیسے کئی ارب روپے رکھے ڈیم کے حوالے سے, زمین ایکوائر کی گئی. ریئلائز کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ یہ کسی ایک سیاسی جماعت کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پاکستان کا مسئلہ ہے. اس پر سب کو مل کر آگے چلنا ہوگا. آج کے پروگرام سے